قلیل المدت اور طویل المدت اثرات. جی میرا خیال موضوع ہونا بھی یہی چاہیے. شاید لوگ کم ڈسکس کر رہے ہیں. زیادہ تر تو ایک ہی بحث ہو رہی ہے جی اس نے اتنے بم چلا دیے, اس نے اتنے کر دیے, اسرائیل پہ کم حملے ہوئے ہیں, وہاں پہ زیادہ ہوئے ہیں, اور انفارمیشن ابھی آ بھی نہیں رہی صحیح. تو میرا خیال اس میں ہم تڑکا لگا رہے ہیں اپنی جذباتیت کا. تو وہ میرا خیال ہے وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی سروس ٹو سچ تھنگز, آڈینس ٹو دا آڈینس. میرا خیال ہے اس طرح, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آبجیکٹیو انالیسس ہی دیں. جی بالکل. اوور ٹو یو جناب. جی 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 آپ کو علم ہے کہ جنگ میں جو پہلی کیجولٹی ہوتی ہے نا, وہ ٹروتھ ہے, سچائی ہوتی ہے. سچائی ہوتی ہے. کسی کو نہیں پتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور جو پڑھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ وہی ہے جو حقیقت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہم چونکہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں, جی جی, اور ہم چونکہ اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں, جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی متاثر ہو رہے تھے, اور اب تو اور بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے لیے کچھ یہ سب چیلنجز ہیں, جی جی, اور کچھ پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں, مواقع بھی ہیں. پاکستان جس خطے میں واقع ہے, اور یہ اس خطے کی محل وقوع کی وجہ سے ہے. اگر پاکستان یہ جو جنگ کا تھیٹر ہے جسے وہ کہتے ہیں, اس سے 2000 میل دور ہوتا تو کوئی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ یہ ہوتی نا. اب جنگ جو ہے آپ کے چاروں طرف ہو رہی ہے. آپ کی ایران آپ کا نیبر ہے, 900 کلومیٹر آپ کا ان کے ساتھ بارڈر ہے. نیکسٹ ڈور نیبر ہے جی, نیکسٹ ڈور نیبر, ساتھ ہی بارڈر لگتا ہے. اور پھر آپ نے افغانستان کا نام لیا, ان کے ساتھ بھی بارڈر ہے. پھر چائنا کی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی کسی طرح انوالو ہیں, وہ بھی ہمارے نیبر ہیں. اور پھر باقی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا کلچر کا بھی, تاریخ کا بھی, مذہب کا بھی ہر لحاظ سے رشتہ ہے. تو لہٰذا ہم پہ آپ کا جو ٹاپک ہے قلیل مدتی اور طویل المدتی اثرات, انشاءاللہ آج ہم اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ کہ یہ جنگ ابھی کسی کنکلوژن کی طرف نہیں جا رہی. لہٰذا جو بھی ہماری انالیسس ہوگی وہ آج تک کی انفارمیشن کے اوپر ہوگی, بیسڈ ہوگی. اور جو گلوبل ٹرینڈز ہوتے ہیں وار کے, اسی طرح پیس کے بھی کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں, اور وہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ انہی ٹرینڈز کے آگے پیچھے ہوتی ہیں کہ کس طرف جا سکتی ہیں. یہ صحیح ہے, تو ایک ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی. جی, ڈائریکشن سیٹ ہوتا ہے. جنگ کبھی بھی نہ امن لاتی ہے, نہ جسے کہتے ہیں کہ ترقی لاتی ہے. جنگ نہ کبھی قوموں کے درمیان اس قسم کی صورتحال پیدا کرتی ہے کہ قومیں اکٹھے ہو جائیں. تو جنگ تو نام ہی تباہی اور ڈسٹرکشن کا ہے. بالکل تباہی. اور ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی کہ جنگ سے جتنا بچا جا سکے اتنا بچا جائے. اس کیس میں بھی ایران پچھلے 50 سال سے 79 میں ریولوشن آیا تھا. جی جی, 79 سے لے کر یہ بن گئے 47 ایئرس. بالکل ہو گئے. اور 47 ایئرس سے ایران کے اوپر ایک کولڈ وار, کبھی ہاٹ وار, کبھی وارم وار, کبھی کولڈ وار, کبھی اسپائیوناز ایکٹیویٹیز وہ مسلط رہی ہے. چونکہ کولڈ وار کا لفظ عوام کو علم میں ہے کہ کولڈ وار سے ہم گزرے ہیں, پوری دنیا گزری ہے. تو ایران کے کانٹیکسٹ میں امریکہ اور اسرائیل, اور اس جنگ سے پہلے یورپ بھی حصہ تھا اس کا, اور ان تینوں فورسز نے یورپ, اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کے خلاف پچھلے اگر آپ یہ کہیں کہ 47 ایئر سے ایک کسی نہ کسی شیپ میں جنگ مسلط رکھی ہے. اب یہ جنگ جو ہے میرے خیال میں ایران کا بھی صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا, اور ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ 20 سال سے اس موقع کے انتظار میں تھے. Is it heading towards conclusion ہو جائے گا؟ 20 سال سے بتا رہا ہے کہ شاید ہو جائے. 20 سال سے وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں the mother of wars کی طرف جائیں,
تاکہ یہ جو 47 ایئر سے ان کے ساتھ کبھی ہاٹ کبھی کولڈ وار چل رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے. سر وہ سوسائٹی 6000 سال یا 7000 سال پرانی ہے سویلائزیشن. یہ جنگ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کر رہی بائی دا وے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ اس کا نتیجہ ان کے فیور میں آئے گا یا ان کے خلاف آئے گا. کافی جنگیں ہوئی ہیں جو پرشیا کے ساتھ جو انہوں نے ہاری ہیں، جی اور بہت سی جنگیں ایسی ہیں جن میں انہوں کی جیت ہوئی ہے، اور انہوں نے خطے کا ایکسپینشن بھی ہوئی ادھر، انہوں نے خطے کا جغرافی بدلا ہے، کلچر بدلا ہے، ٹھیک ہے، ثقافت بدلی ہے. آپ کو تو علم ہے ہی ہے مغل کون تھے، جو پرشین لینگویج یہ کوڈ لینگویج تھی جو پلانٹ ہوئی ہندوستان کے اندر، ہم انڈیا نہیں کہیں گے، ہندوستان کے اندر جو ہوئی وہ پرشین لینگویج جی فارسی کی زبان، اور وہ جو فارسی زبان تھی اور جو فارسی کلچر تھا، جو فارسی تہذیب تھی، وہ کئی 100 سال تک اس اتنے بڑے خطے نے اڈاپٹ کی. جی یہ صاحب ایک یہ بھی نہ بھولیں کہ پرشین اور عربک انفلوئنس ہی بنیاد تھا پاکستان کا وجود میں آنے کا. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پوئٹ آف دا ایسٹ جو ہے علامہ اقبال، اس میں آپ فارسی میں شاعری کرتے ہیں، آپ ایڈ کر لیں اسلام کو. ٹھیک ہے، آپ اسلام، عربک بیک گراؤنڈ اور پرشین بیک گراؤنڈ، یہ تینوں مل کے پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور اسلام اور اب ہم ان تینوں چیزوں سے دور نہیں بھاگ سکتے اور نہ ہم بھاگنا چاہیے. اب اسی لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارا ان فرض بنتا ہے، مذہبی فرض بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے کہ ایران بھی مسلمان ہیں اور گلف کوآپریشن کاؤنسل کی وہ بھی سارے مسلمان ہیں، دونوں امپیکٹ ہو رہے ہیں، تو ہم رول ادا کریں.